پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک سچا اور عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں جو ایک معصوم بچی کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کی گواہ ایک ماں ہے۔ جب ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، پھر اس ظالم پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا۔ دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رشتہ ہوتا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں نہ کچھ ایسے بدبخت باپ جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ ایک ماں اس واقعہ کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ملک شام میں ہمارا خاندان آباد تھا۔ میرے ماں باپ نے میری اچھے گھر میں شادی کی۔ کار ایکسیڈنٹ کے حادثے میں میرا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ بھی مر چکے تھے۔ میں بالکل بے سہارا اپنے بھائیوں پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ میری ایک بیٹی بھی تھی۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے مل کر میری ایک شرابی آدمی سے پیسے لے کر میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، یعنی مجھے اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ وہ میری عمر سے کافی بڑی عمر کا انسان تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے سہارا مل جائے گا اور میری بیٹی کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتے تھے۔ شروع میں تو وہ میری بیٹی کو اپنی ہی بیٹی مانتا تھا، کیونکہ میری بیٹی نے پیدا ہوتے ہی باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اسی کو اپنا باپ کہنے لگی تھی۔ جب میں حمل سے تھی میں بہت عبادت کرتی تھی، بہت صبر اور شکر سے رہتی تھی، اسی لیے میری بیٹی میں بھی وہ سارے گن تھے۔ وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی۔ میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ شرابی، جواری اور زانی قسم کا شخص تھا۔ وہ گھر میں جب بھی آتا نشے میں دھت ہوتا، کبھی بیٹی کو مارتا تو کبھی میری دھلائی کر دیتا۔ میری کمسن بیٹی بہت ہی صابر اور شاکر تھی۔ وہ بس اللہ پاک سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دو۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ تو کوئی کام کرتا تھا اور نہ ہی اس نے گھر کی کوئی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ وہ کماتا نہیں تھا۔ میری بیٹی سارا دن گھر سنبھالتی اور میں باہر لوگوں کے گھروں میں سب کام کرتی، لیکن اس میں ایک بری بات یہ تھی کہ جو بھی میں کما کر گھر لاتی وہ میرا شرابی شوہر مجھ سے چھین لیتا اور کہتا کہ اس پر میرا بھی حق ہے، تو جا اور جا کر کما کر لا، یہی تیرا کام ہے۔ میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی۔ وہ میری بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ وہ خود تو 70 سال کا بوڑھا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن باحیا اور پاکیزہ تھی۔ نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی تھی اور نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کسی سے بات کرتی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی۔ باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اس کو کھا جائے گا۔ جب اس کو باپ کی شیطانی نظروں سے خوف آتا تو اللہ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا، اور میں تجھے گواہ بناتی ہوں میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی، گھر آ کر تھک کر سو جاتی۔ میرا شوہر پورا دن گھر سے باہر رہتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا، پھر گھر آتا تو بیٹی کو حکم دیتا کہ مجھے کھانا دو۔ وہ بیچاری سارا دن کی تھکی ہاری سو رہی ہوتی، لیکن اس کو لات مار کر اپنا کام کرواتا۔ جب کھا پی لیتا تو اپنی بیٹی سے پاؤں دبواتا۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی تھی، پھر بھی اف نہ کرتی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں، اس کا سگا باپ ہے۔ باپ کے رتبے کی اس کو پہچان تھی، تبھی سر جھکا کر خدمت کرتی، لیکن وہ باپ نہیں، ایک شیطانی سوچ والا انسان تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کو کسی رشتے کی کوئی تمیز نہ تھی۔ میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ایک بار کی بات ہے کہ میں کام پر گئی ہوئی تھی، پیچھے سے میرا شوہر اپنے کسی عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے کر گھر آیا۔
گھر آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی اس دوست کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، پر وہ باپ تھا کہ بار بار آواز دیے جا رہا تھا۔ جب وہ نہیں آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اسے مارتا پیٹتا اور گھسیٹتا ہوا غصے سے اس دوست کے سامنے لے آیا۔ وہ دوست بھی شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر باپ نے کہا کہ کھانا دو ہمیں۔ میری معصوم بیٹی کھانا پکانے لگی تو میرے شوہر کا یہ عیاش دوست میری بیٹی کو گھور گھور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی تو بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے، یہ ہیرا کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا ہے کہ تم نے اسے مجھے پہلے کیوں نہیں دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن تم تو میرے دوست ہو، اسی لیے کھینچ کر لایا ہوں۔ اس کا شیطانی سوچ والا دوست میرے شوہر سے کہنے لگا، دیکھو میرے من میں ایک خیال آ رہا ہے، دیکھو تمہاری بیوی کی تو اب عمر ہو چکی ہے، وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اور تم ایک ہٹے کٹے آدمی ہو، دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہو، اپنی جوانی کو ایسے کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو کیوں نہ اپنی بیوی بنا لو؟ گھر میں جب جوان بیوی ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں ہی لگا رہتا ہے، خوب عیاشی کرنا، مزے کرنا، اگر باہر جانا ہو تو بس مجھ سے مل لینا، اپنے کسی اور دوست سے مل کر گھر آ جانا، اور گھر میں تمہاری جوان بیوی تمہاری خدمت کے لیے موجود ہوگی۔ وہ کہنے لگا، پر یہ تو میری بیٹی ہے، اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میری بیوی، وہ کیا کہے گی؟ پر جیسی صحبت ہو ویسی ہی انسان کی سوچ بھی ہو جاتی ہے، شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب شیطان دوست نے اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ ڈال دی تو میرا شوہر تو ویسے ہی بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں اس کا محرم ہوں، اس کا باپ ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، اور ویسے بھی ہوش میں تو انسان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی جوان بیوی کے نام سے لال ٹپکنے لگی، بولا، بات تو ٹھیک کہتے ہو، میں کیوں باہر آوارہ گردی کروں، باہر رہ کر اپنی جوانی کو برباد کروں، جبکہ خوبصورت پری گھر میں ہی موجود ہے، اور یہ محلے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ بہک چکا تھا اور اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں اس سے شادی کیسے کروں؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی تو ویسے بھی گھر پر نہیں ہوتی، بس میں قاضی صاحب کو لے آؤں گا، اور تم اس قاضی سے کہنا کہ یہ یتیم لڑکی ہے، بے سہارا ہے، کسی دوست کی تھی اور وہ مر گیا، تو میں سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی کو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگے، لیکن میری بیٹی نے یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ یہ سن کر وہ بیچاری تھر تھر کانپنے لگی، اور جب میں گھروں سے کام کر کے اپنے گھر آئی تو اس نے کہا کہ ماں، میرا باپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے، وہ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مجھے بچا لو۔ یہ کہہ کر اس نے ساری بات مجھے بتا دی۔ میں تو ویسے ہی تھکی ہوئی تھی، اور پھر مالکن نے مجھے بہت جھڑکا بھی تھا، سارے کام مجھ سے کروائے تھے، میں تھکن سے چور چور تھی، اور ہم ماں باپ کا یہ اصول ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات کہاں سنتے ہیں۔ میں نے بھی لاپرواہی سے اس کی بات سنی اور اس کو سمجھانے لگی کہ تمہارا باپ تو نشے میں دھت رہتا ہے، تم فکر مت کرو، وہ تیرا باپ ہے، اتنا بھی نہیں گر سکتا کہ اپنی ساری حدود ہی بھول جائے۔ میں نے اپنی بچی کو سمجھا بجھا کر سلا دیا، اور میں نے اس شیطان کے بچے پر یقین کر لیا۔ اگلے دن جب میں کام کے لیے گھر سے نکلی تو اس کا دوست قاضی کو سمجھا بجھا کر میرے گھر لے آیا۔ مولوی نے کہا کہ اس بچی کی عمر بہت کم ہے، شادی کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے اپنی بیٹی بھی تو بنا کر رکھ سکتے ہو۔ اگر یہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کو اپنی بیٹی بنا کر شفقت سے باپ والا ہاتھ اس کے سر پر رکھو۔ میرے شوہر اور اس کے جانور دوست نے کہا کہ مولوی، تم اپنے کام سے کام رکھو، نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے، اور ویسے بھی ہم تمہیں اس کے پیسے دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا باپ میری بیٹی کے پاس آیا اور بولا کہ چل تیری شادی ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ابا ایسا نہ کرو، کچھ تو رحم کرو،
تم گناہ کبیرہ کرنے جا رہے ہو۔ لیکن اس کا باپ اسے مارتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا اور زمین ہل گئی، آسمان کانپ گیا ایسی درندگی دیکھ کر کہ جب ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کی نہ سنی اور اس سے نکاح کر لیا۔ استغفر اللہ، وہاں پر اس ظالم کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ظلم کا بازار گرم تھا، ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا شوہر بن گیا۔ ماں نے بھی مظلوم بیٹی کی فریاد نہ سنی، بیٹی دہائیاں دیتی رہی، ابا ایسا نہ کرو۔ باپ کہاں تھا، شیطان تھا۔ میرے آنے سے پہلے قاضی نے نکاح پڑھا دیا تھا۔ وہ قاضی بہت غمزدہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ پڑھائے۔ وہ شیطان ہنستا ہوا میری بیٹی کا بازو پکڑ کر اور میری بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور تمام حدیں پار کر دی۔ شاید میری بیٹی کی قسمت خراب تھی، جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی چلا رہی تھی، اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ میرے قدم وہیں پر جم گئے، زبان بند تھی، میں پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بات غور سے سن لو، میری تمہاری بیٹی سے شادی ہو گئی ہے اور وہ اب میری بیٹی نہیں، میری بیوی ہے۔ تمہیں اگر یہاں پر رہنا ہے تو شرافت سے رہو، جس طرح کام کرتی ہو کام کرتی رہو۔ اگر تم نے اس کے یا میرے معاملے میں بولا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے طلاق کا تو کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسا نکالوں گا کہ کسی کو یہ تک نہ پتہ چلے گا کہ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کہنے لگا کہ میری اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک مجھ سے ملنے نہ دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حقوق استعمال کیے۔ یہ حق تو اس کا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے بہت مارتا اور کہتا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس چنگل سے نکالنے کی کتنی کوشش کی تھی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں بند دروازہ بجاتی رہتی، لیکن وہ مجھے گھر میں نہ آنے دیتا۔ 2 دن گزر گئے، میری معصوم ننھی بیٹی اس ظالم کی قید میں تھی، اور پھر ایک دن جب میں لاچار اور بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آوازیں آئیں، لیکن اب اس کے چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے کہ میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کا محافظ بنایا تھا، اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں نے کبھی اپنے سگے باپ کو تو نہیں دیکھا، تو میں نے اس کو ہی اپنا باپ مانا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کو ہی باپ سمجھا ہے۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی، آج تیری بندی مر کیوں نہ گئی۔ میں تجھے گواہ بنا کر آج ایک بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ تیرا نافرمان بندہ تھا جو حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی ہی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو بیٹھا ہے۔ اے اللہ تو میرا ضامن ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ میری مظلوم بیٹی کی آہو پکار سے میرے گھر کی در و دیوار لرز رہی تھی، میں سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا تھا۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، تب تک میری لاڈلی، میری جان، میری معصوم بچی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں نکال رہا تھا، اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو میرا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور کہنے لگی، ظالم اور وحشی انسان، تو نے کیا کر دیا؟ اس کو دھکے مارتی ہوئی اپنی بیٹی کے مردہ جسم کے پاس لے آئی اور جا کر اس کو
قدموں میں دھکیلا کیونکہ میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی درندگی اور حوث نکال چکا تھا، میرا بھی دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر لائی۔ کس دل سے میں نے اپنی بیٹی کا کفن دفن کا انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفنایا جا رہا تھا تو لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ چمک رہا تھا، وہ تو جنت کے راستے میں جا رہی تھی، اس کی قبر سے کسی جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت ہی پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر اس کو مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی گھر میں آئی اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش و حواس ساختہ ہو گئے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ یہ تو ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ ہولناک منظر تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا، اوپر کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، اب اس کی میں کیا مدد کر سکتی تھی؟ قدرت کا تو اس پر عذاب آ چکا تھا۔ وہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میری نیک بیٹی نے اپنی آخری وقت میں اللہ کو گواہ بنایا تھا، تو قدرت اس کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتی تھی؟ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گیا اور عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا، وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جس جگہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا، وہ وہیں بیٹھا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا تھا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ پھر انصاف ہوا میری بیٹی کے ساتھ، لیکن جس طرح سے وہ اس دنیا سے گئی تھی یہ بات اب بھی مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، بس دن گنتی ہوں کہ کس دن اپنی بیٹی سے جا کر ملوں گی۔ کیسے ایک باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ بے شک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ اس دنیا میں ہی ہوتی ہے اور اس کی سزا بھی اسے اس دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے، لیکن انسان یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کچھ نہیں بھولتا، اللہ پاک سب کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔